افغانستان سمیت خطے کی بدلتی صورتحال پاکستان کی سیاسی قیادت 1 جولائی کو سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا۔ اپوزیشن لیڈرز کو بھی شرکت کی دعوت۔ اعلیٰ عسکری اور سول حکام افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ قومی سلامتی سے متعلق امور، مقبوضہ کشمیر اور امریکہ کے فضائی اڈے دینے کے مطالبے پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آج حکومتی اور اتحادی ارکان اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ بلوچستان سے آزاد رکن اسمبلی محمد اسلم بھوتانی بھی شرکت کریں گے۔ عشائیے میں بجٹ منظوری سمیت اہم حکومتی امور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم ناران پہنچ گئے، ممبران اسمبلی سے ملاقاتیں، شجرکاری مہم میں شرکت اور ٹائیگر فورس جوانوں سے خطاب کریں گے۔ شہباز شریف نے اوورسیز پاکستانی سے فراڈ کا پلان دیا، اپوزیشن آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی پریس کانفرنس، مزید بولے حکومت تمام کام پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، سودے بازی چھوڑ کر بات چیت کرے۔ عمران خان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ساتھ ووٹ کا وعدہ پورا کریں گے۔ اسلام آباد F9 پارک میں قائم کورونا ویکسینیشن سینٹر پر رش، بیرون ممالک جانے کے خواہش مند افراد نے سینٹر کا مرکزی دروازہ توڑ دیا۔ دروازے کا شیشہ ٹوٹ کر لگنے سے 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ لاہور میں بھی ایکسپو سینٹر پر ایسٹرازینیکا ویکسین کی قلت برقرار، اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج، انتظامیہ نے دروازے بند کر دیے۔ کورونا کے باعث ایک روز میں 22 مریض انتقال کر گئے۔ 914 نئے کیس بھی رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 2.05% رہی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کا فقدان ہے۔ عوام کیسز میں کمی کے باوجود احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ ادھر سندھ میں آج سے تمام درگاہیں کھول دی گئیں، پارکس، انڈور جم اور سوئمنگ پول بھی کھل گئے۔ وزارت پیٹرولیم کی سستی اور گیس فیلڈ کی سالانہ مرمت، ملک میں گیس کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صنعتوں کو 10 روز کے لیے گیس کی فراہمی بند ہونے کا امکان۔ حکومت LNG پوری مقدار میں درآمد کرنے میں ناکام رہی۔ ادھر گیس اور پانی کی کمی کے باعث بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ تک جانے کا امکان۔ کراچی میں نسلہ ٹاور کے بلڈر اور مکینوں نے سپریم کورٹ رجسٹری میں نظرثانی درخواستیں دائر کر دی۔ موقف اپنایا کہ نسلہ ٹاور کی اضافی اراضی بھی قانون کے عین مطابق ہے۔ عدالت عظمیٰ ٹاور گرانے سے متعلق فیصلے پر نظرثانی کرے۔ سپریم کورٹ نسلہ ٹاور کی تعمیر غیر قانونی قرار دے کر گرانے کا حکم جاری کر چکی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی جاری رکھنے کی سمری پیش کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے کپاس کی امدادی قیمت کا تعین بھی کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت پر پری پول دھاندلی کا الزام۔ فیصل کریم گنڈی کہتے ہیں بلاول بھٹو کی کشمیر میں انتخابی مہم سے حکومتی ترجمانوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ شازیہ مری کی بجٹ میں نئے ٹیکسز لگانے پر حکومت پر تنقید، کہتی ہیں بے حس حکمرانوں نے تنخواہ دار طبقہ اور میڈیکل کا شعبہ بھی نہیں بخشا۔ فیٹف کی پابندیوں سے کسی کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ خورشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 17 ارب کے قرضے لینے والے ملک کی کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ حکومت اور اپوزیشن کو اپنی اپنی جگہ مضبوط ہونا چاہیے۔
سابق حکمرانوں نے جنوبی پنجاب کے عوام کے حقوق غصب کیے. موجودہ دور میں پہلی بار جنوبی پنجاب کے لیے ترقیاتی بجٹ کی بک مرتب کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ماضی میں جنوبی پنجاب پر ترقیاتی بجٹ کے استعمال کا تناسب 17% سے زائد نہیں تھا. ہم نے 34% سے زائد بجٹ مختص کیا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کار کے رینٹل پاور ریفرنس میں اہم پیش رفت. اسلام آباد کے احتساب عدالت میں نیب نے ضمنی ریفرنس دائر کر دیا. کیس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی. غیر حاضر ملزمان کی طلبی کے سمن جاری. ایف بی آر کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کلیکشن میں شفافیت لانے کے لیے بڑا اقدام. ایف بی آر فیصل آباد کے حکام کے مطابق ریجنل ٹیکس آفس ڈیجیٹل جرنل سے تمام ریجن کو ڈیجیٹلائز کرے گا. ڈیجیٹلائزیشن جرنل سے ٹیکس چوری روکنے میں مدد ملے گی. فیسکو، ٹریڈ باڈیز اور انٹرنل سروسز سے تمام ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا. امریکہ کا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی پر تحفظات کا اظہار. روم میں امریکہ اور اسرائیل کے وزراء خارجہ کی ملاقات. اینٹنی بلنکن نے مسجد اقصی پر اسرائیلی حملے پر بھی تشویش کا اظہار کیا. امریکی حکام کے مطابق ملاقات میں متاثرین کے لیے امداد پر بھی بات ہوئی. پی سی بی نے ویمن کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. فہرست میں 12 کرکٹرز شامل. اعزازیے میں ماہانہ 10% اضافے کا اعلان. جویریہ خان اور بسمہ معروف اے کیٹیگری میں برقرار. ندا ڈار کی بی کیٹیگری میں ترقی. ویمن کرکٹر آف دی ایئر فاطمہ ثنا کو سی کیٹیگری میں جگہ مل گئی. انگلینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم آج ڈربی میں ٹریننگ شروع کرے گی. تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے دوسرے کورونا ٹیسٹ بھی منفی آ گئے. قومی ٹیم 1 اور 3 جولائی کو 2 پریکٹس میچز کھیلے گی. پاک انگلینڈ ون ڈے سیریز کا آغاز 8 جولائی کو کارڈف سے ہوگا. یورو کپ میں کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم پرتگال کو اپ سیٹ شکست. بیلجیم نے دفاعی چیمپئن پرتگال کو 1-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی. ایک اور ناک آؤٹ میچ میں چیک ریپبلک نے ہالینڈ کو ہرا کر فائنل 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا. خبیب صاحب جی، جس طرح ابھی عوان صاحب بابر عوان صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے، دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں آئین کی بالادستی کا، قانون کی بالادستی کا ایک درس دیتے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے اپنے ہی خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ اس عدالت سے آتا ہے جو عدالت ان کو علاج کے لیے 8 ہفتوں کی بیل دیتی ہے، اور وہی عدالت جو عدالت ان کی اپیل آنے کی صورت میں ایون فیلڈ کی سزا کو جو ہے وہ سسپینڈ کرتی ہے اس کے فائنل فیصلے تک. اب اسی عدالت سے جو ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہو جو نیب عدالت کے جج بشیر صاحب نے ان کو سزا سنائی تھی، یا العزیزیہ کا معاملہ ہو، دونوں کیسز کے اندر نواز شریف کی سزائیں جو ہیں وہ بحال کر دی جاتی ہیں. تو لہذا جو ان کا اپنا درس ہے قانون کی حاکمیت کا، آئین کی حاکمیت کا، تو اس فیصلے کے اوپر اگر یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کے اندر پوری قوم کو کھلا تضاد نظر آتا ہے. اور یہ تضاد جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہے، کیونکہ پوری قوم نے دیکھا تھا کہ ایون فیلڈ کے اس ٹرائل کے دوران ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا. ٹرائل لمبا چلا، ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا، اور کھودا پہاڑ تھا، نکلا قطری خط تھا.